الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کا یہاں پر آنا، فرش اعضاء پر بیٹھنا ہمارے ان تمام مشکلات کا حل ہو اور تبھی سبھی مومنین مومنات کے لیے دنیاوی اور اخروی حاجات کے بارنے کا ذریعہ ہو انشاءاللہ۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد محمد۔ بہت سے مومنین نے ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ان کے لیے دعائے خیر میں یاد رکھیں، مریض ہیں خاص طریقے سے مورد نظر، اور جو حضرات بھی یہاں شرکت کر رہے ہیں مجلسوں میں، حسینیہ پاس موڑ میں فرش عذاب تک آتے ہیں، پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، حوادث روزگار سے، جسمانی امراض سے، روحانی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ شروع کیا جائے، اجازت ہے۔ سورہ فاطر کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت انتخاب کرنے کے لیے اور اصطفیٰ اور مصطفیٰ بنانے کے لیے اپنے بندوں میں سے کون وارث قرآن ہے، کون وارث کائنات ہے، اس کے لیے گفتگو کر رہا ہے۔ منتخب جب کرتا ہے پروردگار تو اس کے منتخب کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کا ہم اصطفیٰ کرتے ہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ طاہر اور مطہر ہوتا ہے، اور دوسرے سورے میں اللہ پھر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کا انتخاب کرتے ہیں اس کے لیے اصطفیٰ کرنے کی شرطوں میں، یوں تو شرطیں بہت ساری ہیں مگر دو شرطوں پر اللہ نے پھر عنوان دیا ہے۔ ایک ہے شرط علم اور دوسری شرط ہے جسم۔ اللہ جب کسی کا اصطفیٰ کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہو، کائنات میں اس سے زیادہ کوئی عالم نہ ہو، اور پھر دوسری شرط اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بالجسم، جسمانی قوت اور طاقت اور شجاعت اتنی ہو کہ کسی بھی میدان جنگ میں جائے تو لوگ اس کے سامنے سے فرار اختیار کریں تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں کہ فلاں کے سامنے سے بچ کے آ گئے۔ ذرا صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ جی تو اب یہ جو ہے کہ زادہ بالعلم والجسم، یہ علم اور جسم کا جو رشتہ دیا ہے اصطفاء کے ساتھ کہ یہ دو شرطیں ہیں، تو آئیے ذرا سا اس کے اوپر تھوڑا سا ایک جملہ صرف میں تمہیدی طور پر عرض کر دوں کہ علمی پیمانہ اور شجاعت کا پیمانہ کتنا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، آیا علمی اعتبار سے ہے کہ نہیں، اور شجاعت کے اعتبار سے وہ گوشہ ہے ہمارے پاس جو قرآن مجید نے اپنی منزل بنائی ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علمی میدان میں پہلے تو یہ کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ کیا آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ہم جسے مان رہے ہیں حضور سرور کائنات نے اسے باب العلم قرار دیا ہے۔ ٹھیک، اب
علمی پیمانے پر دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ایک تو وہ عالم ہوتا ہے کہ جو بتدریج آہستہ آہستہ علم حاصل کرے اور عالم بن جائے. آیا وہ معیار ہے؟ یا علم کا کچھ اور گہرا معیار ہے کہ جس سے انسان نے کچھ علم حاصل کیا اور اس علم کے بلبوتے پر اس نے نئے نئے گوشے نکالے اور ترقی کر لی اپنی دماغی قوت کو بڑھا کر؟ نہیں. دنیاوی اعتبار سے یہاں آنے کے بعد جو علم حاصل کیا جائے اس کی بحث اللہ نہیں کر رہا ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم جس کا استفاء کرتے ہیں وہ یہاں آ کے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتا, وہ یہاں آ کے تعلیم حاصل نہیں کرتا, وہ اللہ کے یہاں سے علم حاصل کر کے آتا ہے, اللہ اسے علم سے سرفراز کر کے بھیجتا ہے. تو اب دلیل کیا ہے اس بات کی کہ اللہ اسے عالم بنا کر بھیجتا ہے؟ اللہ ہی اسے عالم بنا کر بھیجتا ہے, وہاں سے پڑھ کر آتا ہے. تو 55واں سورہ قرآن مجید کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں دلیل مل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ جو ہے رحمان ہے, وہ اس پہ بھی الف لام ہے. اللہ کے اتنے سارے نام اور صفات میں سے پروردگار رب العزت بھی جب گفتگو کر رہا ہے تو اپنے آپ کے لیے بہتر جو سمجھتا ہے الرحمن کہہ رہا ہے. رحمان کون ہے؟ علم القرآن, وہ رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی. خلق الانسان, الانسان کو بعد میں پیدا کیا. انسان نہیں کہہ رہا ہے پروردگار, توجہ کیجئے گا, انسان نہیں کہہ رہا ہے, الانسان, الانسان کو بعد میں پیدا کیا, پہلے علم قرآن کی تعلیم دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بعد میں, قرآن کی تعلیم پہلے. پھر کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کہتا خلق الانسان علمہ البیان, پیدا ہوتے ہی قوت بیان بھی دی ہے. یعنی اب یہ دیکھنا نظریں جمی رہیں کہ کوئی دنیا میں ظہور پذیر ہو اور وہ قوت بیان لے کے آئے, وہ گہوارے میں ہو تو بولتا ہوا نظر آئے. تو اگر یہ ایسے تاثرات نظر آئے تو سمجھنا علم دنیا کا نہیں, علم وہاں سے لے کر آیا ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. تو علم القرآن, قرآن کی تعلیم پہلے دی. خلق الانسان, پھر انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, پھر اسے بیان کی تعلیم دی. اب سوال یہ ہے کہ رحمان ہے وہ, علم القرآن, یہ کہہ سکتا تھا پروردگار اپنے لیے خود؟ اس میں جلال, اس میں جل شانہ کیا ہے؟ خود اللہ, لفظ اللہ خود کہہ سکتا ہے اللہ علم القرآن. وہ اللہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان سے تو بہتر تھا نا. تمام صفات کے اوپر جو شامل ہو نام, وہ اللہ ہے. سوائے اللہ کے کوئی بھی نام کوئی رکھ سکتا ہے مگر اللہ رکھنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایک ایسے نام کی شو کرنا تعلیم کے ساتھ یہ زیادہ بہتر تھا. مگر پروردگار رب العزت جانتا ہے مصلحت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم کے ساتھ رحمان کا رشتہ رکھنا چاہتا ہے. توجہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حاضر ہیں؟ ہاں, اگر آپ کے اذہان جو ہے تھوڑا سا ساتھ آ جائیں جہاں میں منزل کو پہنچانا چاہ رہا ہوں تو وہ گفتگو بہت آسان ہو جائے گی. اللہ, لفظ اللہ نہیں کہہ رہا ہے, علام نہیں کہہ رہا ہے, خالق نہیں کہتا, عزیز نہیں کہتا, جبار نہیں کہتا, متکبر نہیں کہتا, سمیع نہیں کہتا, بصیر نہیں کہتا. جتنے نام بھی مسلمانوں نے گھڑ لیے ہیں یا بنائے ہیں یا شو کیے ہیں یا اللہ کو لامحدود خدا کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے, جتنے بھی اسما آج مسلمانوں نے شامل کیے ہیں, وہ جو لامحدود ہے, جس کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے, جس کے صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے, مگر اس کی ایک حد معین کر دی ہے, کیلنڈر چھاپ چھاپ کے گھر گھر میں بھیج دیے, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے جی 99 پر. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ اس فقہ جعفری میں صرف ایک ہی دعا کو پڑھنے بیٹھ جائیں آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک ہی دعا کو پڑھنے بیٹھ جائیں, جوشن کبیر پڑھنے بیٹھ جائیں جی, دعائے مشلول پڑھنے بیٹھ جائیں, جوشن صغیر پڑھنے بیٹھ جائیں, کتنے نام ملیں گے, آپ کاؤنٹ کرتے رہیے گا. ایک مفاتیح الجنان اٹھا لیجئے خالی علامہ شیخ عباس قومی علیہ رحمہ کی, اور اس کے بعد دعاؤں میں آپ چلے جائیے. پھر صحیفہ کاملہ کو اٹھائیے, زبور آل محمد کو اٹھائیے, انجیل اہل بیت کو اٹھائیے, اور پھر ذرا سا اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے اسما ہیں اور کتنے صفات ہیں. تو پھر کس نے کہا ہے آپ کو کہ 99 ہی نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ کس نے محدود کیا ہے؟ وہ جو لامحدود ہے اسے آپ محدود کرنے چلیں ہیں.
شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ تو میرا سوال اپنے مقام پر ہے کہ اللہ نے کیوں کوئی اور نام پیش نہیں کیا علم کے ساتھ؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ رحمت کا رشتہ ہے. توجہ کیجئے گا، تعلیم کے ساتھ رحمت کا رشتہ خاص ہے. رحمت اور علم میں کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے، جس میں اللہ یہ منسلک کر کے بتانا چاہتا ہے کہ جہاں جہاں علم ہوگا وہاں وہاں رحمت ہوگی، جہاں جہاں رحمت ہوگی وہاں وہاں علم ہوگا. اب اگر علم ہو اور انسان میں رحم نہ ہو تو سمجھیے گا وقت کا فرعون تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں بن سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو رحمت اور علم کا رشتہ آپس میں ہے. تو اب خدا رحمان ہے، ٹھیک ہے، خدا رحمان ہے. اب اس نے کتاب بھیجی. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت کا نشان 82. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے وہ مومنین کے لیے باعث شفا ہے اور باعث رحمت ہے. باعث رحمت ہے. ہماری دلیل کیا تھی؟ رحمت کو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. کتاب کیا ہے؟ کتاب کتاب رحمت ہے. اب کتاب بھیج کس کے اوپر رہا ہے؟ کس کے قلب پہ اتار رہا ہے کتاب؟ اس کو تلاش کریں. تو سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اور اس کی غالباً 107 نمبر آیت، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ٹھیک ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر جسے بھیجا ہے وہ سرکار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ خود کیا ہے؟ مالک رحمت ہے، خالق رحمت ہے. کتاب بھیج رہا ہے، کتاب کتاب رحمت ہے. اور جس کے قلب پر نازل کر رہا ہے وہ رسول کون ہے؟ رسول رحمت ہے. توجہ کیجئے گا، رشتے کو رشتے سے ملائیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ خالق رحمت ہے، کتاب بھیج رہا ہے، کتاب کتاب رحمت ہے. جس کے قلب پہ اتار رہا ہے وہ رسول رسول رحمت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ رسول کتاب، کتاب رسول، شاید میں جلدی بات کہہ گیا ہوں، سروں سے اتر رہی ہے بات. قرآن مجید رسول ہے، رسول قرآن ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی. مگر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، صاحب توریت جناب موسیٰ، توریت نہیں ہے. تھوڑا سا جاگ کے سنیں نا. مجلس پڑھوائی جاتی ہے، مجلس خود نہیں پڑھتا کوئی. اگر ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے نقصان آپ اپنا کریں گے، ٹائم پورا ہو جائے گا. میں بھی اپنا ٹائم پورا کر دوں گا، لوک لگا کے رکھوں گا، میٹر کو کھولوں گا نہیں. اگر پڑھنا چاہتے پڑھوانا چاہتے ہیں مجلس تو ایسا بتائیں، کچھ ہلائیں گردن کو، مجھے پتا چلے. سلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ. توجہ فرما رہے ہیں. توریت آئی پہلے، توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی. لیکن کمال آپ یہ دیکھیں کہ توریت کو ہم جناب موسیٰ نہیں کہہ سکتے. ہم نہیں، سارے مسلمان، کوئی بھی، چیلنج ہے میرا. توریت کو موسیٰ نہیں کہہ سکتے، موسیٰ کو توریت نہیں کہہ سکتے، زبور کو داؤد نہیں کہہ سکتے، داؤد کو زبور نہیں کہہ سکتے، انجیل کو عیسیٰ نہیں کہہ سکتے، اور جناب عیسیٰ کو انجیل نہیں کہہ سکتے. مگر سبحان اللہ، پیغمبر خاتم الانبیاء کو قرآن کہیں گے. مکمل قرآن ہے، قرآن مصطفیٰ ہے. توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ قرآن ہے. جز جز پیشانی رسول کی قرآن ہے، گوش مبارک رسول کے قرآن ہے، ید مبارک قرآن ہے، جبہہ قرآن ہے، رخسار قرآن ہے، زلف رسول کی قرآن ہے، دوش قرآن ہے. توجہ فرما رہے ہیں، آنکھیں قرآن ہے، دندان مبارک قرآن ہے، لبھائے مبارک رسول قرآن ہے، سینہ رسالت قرآن ہے. مکمل رسول قرآن ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، یعنی پورا رسول جز جز ملا کر قرآن ہے. توجہ کیجئے گا، ہم جب قرآن گھروں میں رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن قرآن کہلائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلا آپ دیکھیں گے رحل ہے، قرآن نہیں ہے. رحل پر قرآن رکھا ہے مگر رحل قرآن نہیں ہے. جزدان میں لپٹا ہوا ہے،
جزدان قرآن نہیں ہے. توجہ ہے, قرآن جب کھولتے ہیں کچھ کاغذات ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے لیے, وہ بھی قرآن نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کاغذ پہ ادھر ادھر اگر تفسیر موجود ہے, تفسیر قرآن نہیں ہے, ترجمہ قرآن نہیں ہے. وہی سطور جو نازل ہوئے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک صرف وہ قرآن ہے. توجہ کیجئے گا. مگر رسول کے بالوں سے لے کے پورا جسم قرآن ہے. تو اب اگر سمجھ میں آ گیا کہ رسول قرآن ہے, قرآن رسول ہے, تو میرے بھائی رسول ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے بھیجا قرآن, توجہ, وہ تھا خالق رحمت, رسول تھا رسول رحمت, کتاب تھی کتاب رحمت. رسول ہمیشہ رہے گا نہیں, کتاب کو رہنا ہے قیامت تک. تو اب رسول کتاب چھوڑ کر جا رہا ہے, تو اب اس کا وارث کون بنے گا؟ رحمت بنے گا یا زحمت؟ جو ہمارا رسول کو تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے, رسول کتاب دے کے چلا جائے گا. اب رسول کے بعد جو آئے گا, جو اس کا وارث ہوگا, وہ کون ہوگا؟ رشتے سے رشتہ تو یہی ہے کہ اسے رحمت ہونا چاہیے, اسے رحمت ہونا چاہیے. تو اب رسول کیا ہے؟ خود قرآن ہے, یہ باعث فخر ہے. اور قرآن رسول ہے, مصطفیٰ قرآن, قرآن مصطفیٰ ہے. اللہ نے بھی کہا وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہے. رشتے ختم کر رہا ہے پروردگار, عہدے اور شخصیت کو, پرسنالٹی کو واضح کر رہا ہے. ہماری طرف سے رسول ہے, رشتہ نہیں ہے کوئی بھی. یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ ازواج کا شوہر نہیں ہے؟ نہیں, صرف رسول ہے. کیا یہ سیدہ بطول کا بابا نہیں ہے؟ نہیں, رسول ہے. کیا یہ حسنین کا نانا نہیں ہے؟ نہیں, رسول ہے. جتنے جتنے سوالات کرتے گئے مگر آیت سامنے آئی وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں, صرف رسول ہے. علی کا بھائی نہیں, نہیں, محمد کچھ نہیں ہے, صرف رسول ہے. اب اگر زندگی کے کسی گوشے میں کچھ دکھائی دے کہ اگر شہزادے کاندھوں پہ سوار ہوں مصطفیٰ کے, تو اب یہ مت کہنا کہ یہ بیٹی کے بیٹے سوار ہیں. توجہ کیجئے گا. اب یہ مت کہیے گا کہ یہ حسنین فاطمہ زہرا کے بیٹی کے بیٹے ہیں, نواسے سوار ہیں, نانا کے کاندھوں کے اوپر نہیں, رسالت کے کاندھوں پر امامت سوار ہے. توجہ کیجئے, یہ رسالت کے کاندھوں پر امامت سوار ہے. اب اگر بچے ضد کرنے لگے کہ سب سواریوں پہ جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی سواری نہیں, اور سواری بن کر سوار کر لیں اور نقل بن جائیں, آنے والے زمانے کو بتا دیں کہ کبھی آنے والے زمانے میں اگر اعتراض ہو میرے اس نواسے کی شبیہ ذوالجناح کے اوپر, بہت توجہ کیجئے گا, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, اگر اس میسج کو سمجھ گئے آپ تو میرا پیغام جو ہے مکمل ہو جائے گا. آنے والے ذوالجناح کے اوپر جو آج نئے ترقی یافتہ دور میں ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں ذوالجناح کے اوپر, تو میں خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول کس کی شبیہ بننے جا رہے ہیں؟ بھائی جو رسول جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے, اشارہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ خود شبیہ کیوں بن رہا ہے؟ وہ خود کیوں سواری بن رہا ہے اور کیوں سوار کر رہا ہے؟ کہ میں پہلے ہی بتانا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ شبیہ اسلام میں ہوتی ہے, اور یہ آنے والے دور میں کبھی میرے حسین کے ذوالجناح کی شبیہ اگر کہیں دکھائی دے تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے خود رسول کے لیے پہلے سوچ لینا. صلوات پڑھے بآواز بلند محمد آل محمد. صلوات تو ذرا سا ایسی پڑھتے ہیں پتہ چلے مجھے کہ آپ کچھ کھائے بیٹھے ہیں. جزاکم اللہ. آپ یقین مانیں, یعنی ہم لوگوں کے ہاں اجازت نہیں ہوتی نا مکس گیدرنگ, ورنہ خواتین سے کہا جائے تو اس سے زیادہ بلند صلوات ہو سکتی ہے. ہاں بلند آواز سے بھیجیں یار, ماشاءاللہ مرد ہیں. اللہ جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھے, فرشیزہ کی زینت بنے رہیں بڑی, لیکن یہ کہ صلوات بھیجنے میں تھوڑا کنجوسی نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. خوب, تو گزارش ہو رہی تھی کہ اگر یہ صرف اور صرف رسول ہے,
کوئی رشتہ نہیں. اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے زور دیا کہ رسالت کا رشتہ ہمیشہ یاد رکھنا, یہ رسول ہے. اب اگر تم یہ دیکھو کہ بتوں کی صفائی کرنے کے لیے علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہو, تو پھر یہ مت کہنا کہ بھائی نے بھائی کو سوار کیا ہے, بلکہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ رسالت نے امامت کو سوار کیا ہے. اور ظاہر ہے اب جس کا بابا خانہ کعبہ میں رسول کے دوش پہ سوار ہو, تو عید کے دن اگر حسنین سوار ہو جائیں تو ظاہر ہے جیسا باپ ویسے بیٹے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اگر یہ دکھائی دے کہ صحابہ کے مجمع میں سرکار خاتم الانبیاء تشریف فرما ہو اور وحیدۃ الفریدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں, اور حضور اٹھتے ہوئے نظر آئیں, قیام کی عالم میں تعظیم کرتے ہوئے نظر آئیں, تو یہ مت فتویٰ دینا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے سرکار تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں, یہاں رشتہ نہیں, عہدہ ہے. سیدہ بطول کا بھی عہدہ ہے. یہ اب عصمت کے لیے رسالت قیام کر رہی ہے, اور یہ جب ہے تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں. پیغمبر نے اسی لیے زندگی کے ہر گوشے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اہل بیت طاہرین کے دروازے کی حرمت کیا ہے اور احترام کیا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آج دوں آج کی مجلس میں. انشاءاللہ کل یہ تسلسل رہے گا آپ کی خدمت میں بقید حیات. مثلا آپ یہ لیں, سب سے زیادہ اہم ترین مسلمانوں میں بہترین عبادت جس کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے, سب سے افضل ترین, جس کے لیے کہتے ہیں اول ما سئل فی الحشر الصلاۃ, میدان محشر میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں. نماز کب ختم ہوتی ہے ہماری, مکمل کب ہوتی ہے؟ اگر کسی نے تکبیرۃ الاحرام کہہ لیا اور سورہ الحمد کی تلاوت کر لی, نماز ہو گئی؟ آپ کہیں گے نہیں. دوسرا سورہ بھی پڑھ لیا, نماز ہو گئی؟ نہیں. رکوع کر لیا, ہو گئی؟ نہیں. اچھا 2 سجدے بھی کر لیے, نماز مکمل ہو گئی؟ کہتے نہیں, ایک رکعت کی نماز کوئی واجب نہیں ہے, کوئی بھی ایک رکعت واجب نہیں ہے, نہ 5 رکعت واجب ہے نہ 1 رکعت واجب ہے. اللہ کا یہ بھی ایک اعجاز ہے, کمال ہے کہ نماز مسنا مسنا تھی پیغمبر اسلام تک. جناب آدم صفی اللہ کے زمانے سے لے کر آپ نے فرمایا کانت الصلاۃ من زمن آدم الی ھذا مثنا مثنا. جناب آدم صفی اللہ کے زمانے سے لے کر مجھ تک نماز کتنی تھی؟ 2 رکعت تھی. یہ اضافے بعد میں انشاءاللہ سنیے گا آپ, اور بڑی ہی عمدہ جب گفتگو ہوگی اس موضوع کے اوپر تو لطف آئے گا, مگر آج نہیں سناؤں گا ان چیز کو انشاءاللہ, تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں سننے کے لیے, تب سناؤں گا. ذرا صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے نا, جیسے جیسے ہم محنت کرتے ہیں تھوڑی سی محنت آپ بھی کریں انشاءاللہ, تو مطالب جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. پیغمبر اسلام نے جو سب سے زیادہ کوشش کی ہے وہ کوشش یہی ہے, ورنہ آپ سنتے رہتے ہیں نماز جمعہ میں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بہت سے چہرے یہاں پہ, مجھے بھی اتفاق ہوا ہے, آپ حضرات تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ میں, آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی سب سے بڑی ذمہ داری آیات الہی کی تلاوت کرنا. تو آیات الہی کی تلاوت کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے بیٹھ کر. مسلمانوں نے یہی سمجھایا خالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. آیات الہی کی تلاوت کا مطلب یہی ہے. یہ تو ہر مسلمان کر لیتا ہے بھائی. کیا مطلب آیات الہی کی تلاوت کرنا؟ آیات الہی کی تلاوت کرنا, ان کا تعارف کرانا, آیات الہی کا انٹروڈکشن کرانا, یہ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری تھی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ہر موقع کے اوپر آیات الہی کا تعارف کرایا, چاہے ممبر پہ کیوں نہ ہو. حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور درمیان میں شہزادہ حسن مجتبی سامنے سے تشریف لے آئے. اب کون سی مصلحت تھی اللہ جانے, اس لیے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کبھی بھی کہ معصوم کا قدم کبھی ڈگمگائے اور ابا کے دامن میں الجھے اور معصوم گر جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز جہاں عصمت تک آتی ہے تو کوئی مصلحت ہوتی ہے.
قدم الجھا، آپ گرے، پیغمبر اسلام خطبہ چھوڑتے ہیں، صحابہ کے درمیان میں سے پورے مجمع میں سے کسی کو اشارہ نہیں کرتے، اتنا موقع نہیں دیتے کہ بھئی بچے کو میرے جو ہے اٹھا لے، کوئی مجھ تک لا دے ممبر تک، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ کسی کو کہہ دیے ہوتے، مگر نہ کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ کوئی صحابی کل یہ کہے کہ امامت کا بوجھ ہم نے اٹھا لیا تھا۔ صلوات تو پڑھے محمد آل محمد پر۔ یہ موقع نہیں دیا، خود اترے ہیں، خود اٹھایا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو گوشہ مل سکتا ہے، اور وہ آپ کا ایک ٹیسٹ اور ایک امتحان ہو جاتا ہے ان جملوں کے اعتبار سے، کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں وہ آج کل تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں کہ ممبر رسول سے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے زندہ دلیل ہی ہے، پیغمبر اسلام اب تک کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، واعظ و نصیحت حلال و حرام کے مسائل تھے، توجہ ہے۔ اور جب امام حسن آ گئے تو کیا کرنا شروع کیا؟ حلال و حرام کے مسائل اسٹاپ ہو گئے، اور اب کیا ہوا؟ اہل بیت کے فضائل شروع ہو گئے۔ ولایت شروع ہو گئی، ھذا حسین فعرفوہ، پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اور پورے مکمل حدیث پہ حدیث، فضائل پہ فضائل، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ سیرت بن جائے، سنت رسول بن جائے، توجہ ہے۔ اس لیے ممبر کا مسئلہ جہاں تک بھی آتا ہے، ہمیشہ یاد رہے کہ ممبر اہل بیت طاہرین کے فضائل سے مخصوص ہے، ان کو قائم رکھا جائے اور اس چیز پر زور دیا جائے کہ فضائل آل محمد جن کے حلق سے نہیں اترتے، نسب کی پاکیزگی پہلے سے ہے نہیں، اماں کی دامن کا طہارت جو ہوتا نہیں ہے پہلے سے، تو جہاں علی کی فضیلت سننا شروع کی اور فوراً جو ہے چہرے بننے شروع ہو گئے کہ لیکن صاحب یہ کیا ہے؟ روزانہ جب دیکھو، جس مجلس میں دیکھو یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے فضائل کہاں سنیں بھائی؟ فضائل الگ ہے، فضیلت الگ ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی حقیقت ہے، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا مولا کی فضیلت نہیں ہے۔ سن کے بڑے عجیب لگانا صاحب یہ روزانہ یہی بیان کرتے رہتے ہیں، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں۔ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، علی کی فضیلت تھوڑا ہی ہے۔ علی تو جہاں بھی ظہور کرتے وہی کعبہ ہوتا۔ کعبے کو 4 چاند لگے، وہ عبادت خانہ بن گیا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے، یقین مانے۔ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے اتنے افراد کا جانا، مثلا کینیڈا سے اور امریکہ سے لے لیں آپ، ایک آدمی کا خرچہ، قبلہ تو گئے تھے حج کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، کم سے کم $7,000 کا، جی $7,000 ایک حاجی خرچ کر رہا ہے، اور اس کو یہ شرم نہیں آتی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ حج بیت اللہ کا جو چکر لگا رہا ہے، یہ 7 چکر لگا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سر منڈا کے آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو کنکری مار کے آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مزدلفہ اور مشعر الحرام ہی سے کنکری کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ بھئی یہ پتھر وہیں سے کیوں اٹھتے ہیں؟ وہاں بھی تو ملتے ہیں پتھر۔ ہر چیز کے اندر ایک مصلحت فلسفہ ہے، اور ہر چیز کے اوپر ایک کم سے کم ایک تقریر چاہیے، الگ ایک موضوع ہے، باقاعدہ حکمتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اتنا ضرور ہے، خلاصے کے طور پر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ چکر لگا کے یہ ضرور ڈھونڈنے آئے ہیں، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ بت خانہ تھا، لیکن چکر لگا کر یہ ضرور ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ کہ اللہ یہ تو بتا دے کہ جس نے بت شکنی کی ہے وہ ہے کہاں، اس کا تو پتا چلے۔ اور اگر نہیں ڈھونڈتے تو بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے کہ اللہ بار بار موقع نہیں دیتا، پروردگار موقع دے رہا ہے، ہر انسان کو سفید کپڑے پہنا کے منگاتا ہے، بلاتا ہے باقاعدہ، احرام کے 2 پٹکے، ایک نیچے تہمت اور ایک یہ اوپر، تاکہ اسے پتا چلے کہ جب تو مر کے جائے گا تب بھی کفن پہنے گا، وہ بھی سفید رنگ کا۔ جب تو یہاں آ رہا ہے، جس مولود کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اس کو اچھی طرح پہچان لے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو منزل بے جو ہے، یعنی جو میزبان ہے اصلی، یہاں سے تعارف کر لے، اس لیے کہ رشتہ اس سے مضبوط اگر ہے تو قبر میں کامیاب ہو جائے گا۔ سوال جواب سے
ورنہ حج کا کوئی ریزن نہیں نظر آتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ چیز مسلمانوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. اور نماز ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پیغمبر پہ سلام جب ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغمبر کی نماز کب ہوتی ہے؟ صحیح بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیے گا، مطالعہ کر لیجیے گا، اور کل انشاءاللہ ہماری آپ کی گفتگو ہوگی. 6 مہینے 9 مہینے صحیح مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے، کسی میں 12 مہینے، کسی میں 9 مہینے، کسی میں 6 مہینے. یہ روایتیں ہیں مسلسل کہ حضور اکرم کی یہ عادت تھی کہ جب صبح نکلتے تھے نماز فجر کے لیے تو نماز میں جاتے تھے، بعد میں پہلے در بطول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. توجہ فرما. اہل بیت نبوت تم پر سلام. یا نبی اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پہلے نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھا دیجئے، لوگ انتظار میں ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، پریشان ہیں لوگ، ان کو پہلے نماز پڑھا دیجئے پھر آ جائیے. آپ کی بیٹی کا گھر ہے، پھر آ جائیے، پھر سلام کر لیجئے گا، پھر اٹھا دیجئے گا. شام کے وقت کیا کرتے تھے؟ مغرب سے پہلے دروازے کے اوپر آئے، پھر سلام کیا، پھر گئے مغربین کے لیے. یہ صبح و شام کا طریقہ، سیرت رسول، سنت رسول، کہ پہلے اہل بیت کے دروازے کے اوپر آ کے سلام کرنا، پھر جا کے نماز فجر پڑھنا. مغربین سے پہلے آ کے پہلے سلام کرنا، پھر جا کے نماز پڑھنا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نماز پڑھا لیں پھر سلام کر لیجئے. کہ خبردار، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. نماز ان کی وجہ سے قائم ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے سارے مسلمان، نبی کے سارے امتی، ان کی نماز کب ہوتی ہے؟ جب وہ نبی کو سلام کر لے. اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک وہ اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام نہ کر لے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عظمت اہل بیت کو پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا مشن تھا پہچانوانے کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پہچانتے نہ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر کبھی شہزادی کے فضائل ملیں گے آپ کو، کبھی امام حسن کے لیے الحسن منی وانا من، کبھی فرماتے ہیں فاطمہ تو بزت منی، کبھی کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کبھی کہتے ہیں انا والی من نور واحد، کبھی کہتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابوا. 1000 طرح کی حدیثیں اہل بیت طاہرین کے لیے بار بار. کبھی کہ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. کہ سرکار اگر ذکر پہ پابندی لگ جائے تو کیا کریں؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا عبادت ہے. تو ہر اعتبار سے پیغمبر اسلام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے. جتنی سفارشات کی ہیں اور اس کو اجر رسالت رکھا ہے، اس مودت کو اور اس محبت کو، ان سفارشات کے باوجود جتنا ستایا ہے مسلمانوں نے، جتنی اذیت دی ہے اس امت نے، جتنی حق تلفی کی ہے اس امت نے، شاید اگر بارز معذرت اگر الٹے جملے کر کے کوئی انسان تصور کرے کہ اگر پیغمبر اسلام معاذ اللہ یا اللہ اپنے قرآن میں کوئی آیت بھی اتارتا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اہل بیت طاہرین کے ساتھ یہ کرو، تو شاید اتنا جب بھی یہ نہ کرتے. جتنے مصائب، دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. دشمنی ہوتی ہے جب تک وجود ہو انسان کا، اور دشمن ختم ہو گیا، دشمنی ختم ہو جانی چاہیے. ساری دشمنی انات ختم ہو جاتے ہیں. مگر کون سا ہے پرسے کا؟ جب کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پرسے کے لیے جاتے ہیں. کم سن بچے ہوتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، آج سے تم ہمیں جز لائق بھی ہیں، ہمیں سمجھنا. یہی ہوتا ہے. لیکن کیا دستور تھا؟ ایک تو دھوکہ دے کے بلانا،
مہمان بلایا دھوکہ دے کر، خطوط، ہزارہ خطوط، اور اس کے اوپر تشنگی، بھوک اور پیاس، قتل کرنا، اور قتل و غارت گری کے بعد بھی کیا کیا؟ اس کے بعد بھی دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، پامال سمے اسپا کیا گیا، لاشائے شہداء کی سب سے زیادہ بے حرمتی کی گئی، اور اس بے حرمتی کے باوجود پھر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہے۔ پھر کیا کیا؟ اگر یہ کہیں کہ کوئی نہیں آیا پرسے کے لیے، پرسے کا انداز بدل گیا، ہاتھ میں شمع لیے ہوئے، آگ لیے ہوئے، خیموں کو جلانا، سیدانیوں کے اسباب کو لوٹنا، کمسن بچی۔ آپ بتائیں، آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، دنیا والوں کو جب ہم یہ مصائب سناتے ہیں نا، نان مسلم کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اکثر پوچھتے ہیں ہم سے جب ہم سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، یا دوسرے افراد جب انٹرویو لیتے ہیں کہ یہ محرم میں ہوتا کیا ہے تمہارے یہاں، محرم اور سفر میں تم لوگ کیا کرتے ہو، کیوں روتے ہو، کیوں کالے کپڑے پہنتے ہو، کیوں اتنی دیر تک جو ہے عزاخانوں میں ہوتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھنے کے بعد باقاعدہ احساس کر کے لمبا سانس لے کے یہ پوچھتے ہیں کہ صرف ایک جواب دو، جن لوگوں نے یہ قتل کیا اور ظلم کیا اتنا بتاؤ، ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا؟ یہ بڑا عجیب چیز ہے۔ میں آپ کو ہندوستان میں لے چلتا ہوں، لکھنؤ سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں میرا خود جانا ہوا جب میں لکھنؤ میں طالب علم تھا۔ ایک صاحب صرف شیعہ ہیں وہاں، اور وہی مجلسیں کرتے ہیں، دور و دراز سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مجلس حسین ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اکیلے ہیں پھر بھی آپ فرش اعضا بچھاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں؟ کہہ لیں جی مولانا صاحب۔ میں نے کہا پھر کیا ہوتا کیسے ہے انتظام؟ باہر کے تو سب مہمان ہوتے ہیں آنے والے۔ کہنے لگے آپ دیکھیے گا ذرا، مجلس پڑھیے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے دیکھا مجلس کے بعد آگے آگے جلوس، شبیہ نکلی ہوئی، علم، سلجنا، تابوت، سب کچھ موجود، لوگ ماتم کرتے ہوئے۔ مجھ سے کہنے لگے یہ سامنے سب یہ شیعہ حضرات ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے حضرات ہیں، اس سے پیچھے جلوس وہ حضرات موجود کربلا کی جنگ دکھاتے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، یہ بھی سب ماتم کرتے ہوئے کربلا کی جنگ دکھاتے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھتا ہوں آپ پیچھے ایک اور جلوس، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ اہل ہنود ہیں، ان کے ہاتھوں میں رومال، اور اس طریقے سے وہ اپنے سروں پہ اشارہ کرتے ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ بھی کربلا والوں کے غم میں جلوس میں شریک ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب ذرا سا ادھر دیکھیے۔ اب جو میں نے دیکھا تو ایک پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی، اس کے اوپر دیکھا کہ ساڑی پہنے ہوئے ہندو عورتیں وہ چلی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہندو عورتیں۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے ہندو عورتیں دکھائی دے رہی ہیں، مگر یہ ہاتھ میں کیا لے کے جا رہی ہیں؟ کہنے لگے مولانا صاحب یہ کمال کی چیز ہے، یہاں پر یہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں، وہاں پر ایک چھوٹی سی نشیب ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ یہاں پر منت جو ہے ان کی منت پوری ہوتی ہے، اور یہ اپنا اپنا دودھ لے کر آتی ہیں، پھر یہ کربلا کا رخ کر کے اپنا دودھ اس نشیب میں ڈالتی ہے، یہ کہہ کر شہزادی رباب ہم نے سنا ہے تیرے اصغر کو دودھ تک نہ ملا۔ اللہ اکبر! آپ مجھے اندازہ لگائیں، یہ بتائیں کہ یہ مصیبت عظمیٰ کتنی بڑی ہے کہ آج پوری کائنات کے اوپر محیط ہے۔ یہ شہزادی رباب کا وہ کمسن بچہ علی اصغر، کہ جس کے سامنے بھی آپ بیان کر دیں کہ 6 مہینے کا علی اصغر، کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! اور باپ اس لیے بہانے سے لے کر گیا کہ مجھے دے دو، ہو سکتا ہے ظالموں کو رحم آ جائے، اسے کوئی 2 گھونٹ پانی دے دے۔ یہی وجہ تھی۔ کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں سوال آپ کیا، سوال آپ نہیں کیا، حجت تمام کی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر علی اصغر کے لیے سوال آپ ہوتا تو ضرور پانی مل جاتا، نہیں، اسی لیے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر بھی لٹایا، گودی میں لیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان میں کوئی انسان نظر نہیں آتا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کرو۔ ایک جملہ کہہ کر بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ والدہ گرامی ہے کون؟ جناب رباب ہیں، اور جناب رباب کا باپ کون ہے؟ امرؤ القیس۔
یہ کون تھا؟ یہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا. کیا؟ اکلوتی بیٹی. یہ سب سے بڑا تیر انداز تھا اپنے زمانے کا, اور جتنا بھی فن تھا اپنی بیٹی کو تیر اندازی کا فن سکھایا تھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. باپ نے اپنا پورا فن اپنی بیٹی کو سکھایا تھا, لیکن اللہ جانے اسی طرح سے امتحان بھی کربلا میں ہوا کہ شہزادی رباب تیر اندازی کا پورا فن جانتی تھی, مگر کمسن بچے کا امتحان بھی سے شعبہ تیر سے ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ دیتے وقت حسین کو رباب نے کئی مرتبہ جو لیا تھا نا, تو ایک مرتبہ یہ جملہ ہی کہا تھا وصیت کے طور پر, اصغر بیٹا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں, میرے دودھ کی لاج رکھ لینا بیٹا. دیکھ دھیان رکھنا میرے لال دھیان رکھنا. جب تیر آئے نا, ایسا نہیں کہ اپنے بابا کی گود میں لیٹا رہے. جب تیر آئے, تیر انداز تھی نا, اچھی طرح جانتی تھی, واقف تھی تیر اندازی سے, اس لیے علی اصغر کو چلتے وقت سکھا رہی تھی, بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ لیٹے مت رہنا, جیسے ہی تیر آئے تو اچھلنا تاکہ تیر تیرے لگے, خبردار تیرے باپ کے تیر نہ لگ جائے, ورنہ میدان محشر میں منہ کیسے دکھاؤں گی زہرا کو. اللہ جیسے ہی تیر چلا, جناب رباب در خیمہ کے اوپر ایک مرتبہ آواز دی, بولیا اصغر بیٹا تیر آ رہا ہے میرے لال. فانقلب الصبی, بچہ ایک مرتبہ منقلب ہوا باپ کے ہاتھوں پر, سے شعبہ تیر, علی اصغر کا ننھا سا گلا, حسین کا بازو چھیدا, اور ایک مرتبہ اصغر نے مسکرا کے آواز دی, اماں میں نے وصیت کو پورا کر دیا, تو نے کہا تھا نا رونا نہیں مسکرا دینا, مگر بابا شرمندہ ہوں, میرا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا, اس لیے بابا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پروردگار ہماری اس مختصر قلیل عبادت کو قبول فرما, واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما, ولایت آل محمد مودت آل محمد میں روز بروز اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں سچا عزادار بنا. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے درمیان اتحاد و یکجہتی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین مومنین مومنات جو دور و دراز سے تشریف لائے ہیں, پروردگار دنیاوی اور اخروی حاجات کو پوری فرما. مریضان آل محمد خاص طریقے سے مورد نظر ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما. جو پریشان حال ہیں مشکل کشا کے صدقے میں مشکل کشائی فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما. یا اللہ زہرا بطول کا روزہ آج بھی جڑا ہوا ہے, قبر کا نشان تک نہیں معلوم. یا اللہ جلد از جلد اسباب مہیا فرما دے. معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہر سال حج و زیارات کے کرنے کی توفیق عنایت فرما. قبولیت کا شرف عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک تربیت عطا فرما. علماء صالحین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے, جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے, جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے, جلتے ہوئے خیموں میں صدا
عباس 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 اباؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے یہ لشکر بے دین ردا چھین رہا 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 ہے سیدانیوں پا شمر کی دروں سے جفا ہے عباس 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 بچاؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر نامحرموں کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سر گھیرے ہوئے ہیں دشمن دی اور ستمگر عباس 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 ہٹاؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر نیزوں کی چبوتے ہیں یعنی پشت پا کر عباس 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 بچاؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے عباس 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 اباؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے دربالی سکینہ کے ستمگر نے اتارے 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 رخسار پہ بے جرم تماچے بھی ہیں مارے عباس 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 دلاؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج ضد کرتی ہے سوتی نہیں روتی ہے سکینہ ضد کرتی نہیں روتی ہے سکینہ ضد کرتی ہے سوتی نہیں روتی ہے سکینہ ضد کرتی ہے سوتی نہیں روتی ہے سکینہ آغوش تمہاری ہے نہ ہے باپ کا سینہ عباس 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 سلاؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے آدھا نے جلا ڈالا بیابان میں مسکن 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 جلتا ہے سکینہ کا تیری آگ سے دامن عباس 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 بجھاؤ جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے اے کاش انیس اتنا ہی بن جائے مقدر اے کاش انیس اتنا ہی بن جائے مقدر اے کاش انیس اتنا ہی بن جائے مقدر اے کاش انیس اتنا ہی بن جائے مقدر
بوسالو ذریعے شہ ابرار کا جا کر عباس 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 بلاؤ، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، عباس 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 اباؤ، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، حسین 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 حسین